खिताबत मुश्तरका तौर पे समाप्त करें आप। और आप ऐलान कर रहा हूँ, नारा आपको लगाना है यार, इस्तकबाल कर लीजिए और बता दीजिए कि रात को 3 नहीं 9 बज रहा है। ये इश्क में बैठिए आप। नारे तकबीर। बड़े नेक लोग हैं यार, बहुत अच्छे। ऐसा फिर से बोलिए तो, नारे तकबीर। या अल्लाह, इतना अच्छा बोल रहे हैं यार, काश पहले बोले होते आप। एक बार फिर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत शेख पीर साहब भी हैं, पीर तरीकत भी हैं, रहबरे राह शरीयत भी हैं, और नबी के घर के बेटा हैं आप। कौन है? शहजादे मुस्तफ़ा हैं, आले नबी हैं। इस नियत से देखो कि मैं नबी के बेटा देखा। बोलो सुभान अल्लाह। अगर सरकार इजाजत दे तो एक शेर सुना दूं, मार्फत का शेर है, सुनो। मार्फत का शबीर सैयद साहब बोल रहे थे ना, नशा, वो कौन नशा है जो नहीं उतरता? शेर से कौन बजा रहा है? बंद करो यार, वो टेस्ट कर रहा है, बंद कीजिए मोबाइल। गजब हाल है, मोबाइल बजा, वो चेक करता है सब, कर दीजिए तब आप माइक पे हैं। शेर सुनो, शेर। उर्दू समझते हैं आप लोग? पढ़ने जा रहे हो, एक शेर समझता पढ़ता हूँ। शेर सुनिए, बहुत उर्दू बोलते हैं आप लोग, शेर सुनो। गोलों की बात नहीं, हजरत मौलाना साहब की बोला, शेर निकल जाएगा, शेर सुनिए। गोलों की बात नहीं, हर खार व खस में उतरेगा। नहीं समझ में आया ना? खार समझ में आया तो खस समझ में नहीं आएगा। गोलों की बात नहीं, हर खार व खस में उतरेगा, वो नूर बन के हाँ हर नफस में उतरेगा। अब मुझे मुझे शराब पिलाई गई है आंखों से, मुझे शराब पिलाई गई है आंखों से, मेरा नशा न हजारों बरस में उतरेगा। एक भी आदमी को समझ में नहीं आया। वो नशा नहीं है जो तुलसी उतार दे। अजब हाल है यार, उर्दू समझो यार, पढ़ो। मौलाना औरंगजेब साहब बैठे हैं, इनके बारगाह में जानवे अदब हो जाओ, कुछ सीख लो बड़ों को। बड़ों के बारगाह में ये सीखिए, सीखो यार इन उलमा। अच्छा, मौलाना औरंगजेब साहब का नाम लिए तो खुद के देख रहा है। मौलाना अकबर साहब, इनको देखो, बहुत खूबसूरत आदमी है, देख रहे हैं? देख रहे हैं कितना अच्छा मुस्कुरा रहे हैं? देखो, उलमा की ज़ियारत करो, उलमा की खिदमत करो, काम हो जाएगा। करोगे तब, नहीं करोगे तो यहाँ नारा लगाइए, हजरत का इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर। अच्छा, एक आदमी खड़ा हो जाए, नारा, तुम नहीं खड़ा होगा, बहुत शेर सुनाओ। भैया आपको एक शेर सुनाता हूँ आपकी अम्मी के लिए। जिसकी अम्मी जिंदा है वो सुन ले, मर गई है तो भी सुन ले। माँ का चेहरा अपनी आंखों का सामने ले आओ। और एक शेर सुनो, शान व शौकत खरीद लाया हूँ। माँ का बेटा सुभान अल्लाह बोलेगा, और वो सुभान अल्लाह बोलेगा जो जिंदगी में कभी अपनी माँ को बुढ़िया नहीं बोला है। शान व शौकत खरीद लाया हूँ, शान व शौकत खरीद लाया हूँ, खैर बरकत खरीद लाया हूँ, शान व शौकत खरीद लाया हूँ, खैर बरकत खरीद लाया हूँ। चूम कर
माँ के पाँव को यारो मैं भी जन्नत खरीद लाया हूँ। अब सैयद साहब से गुजारिश है सरकार तशरीफ लाइए, फिर कभी आप बुलाइएगा तो शेर सुनाएंगे। अब आइए, हजरत से गुजारिश है कि माइक पे आए और अपनी मोहब्बत भरी जबान से इश्क वाली बात करें और आप महसूस होइए, अमल पैरा होने की कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बु वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लिमू औलादकुम सलास ख़िसाल हुब्बु नबिय्युकुम व हुब्बु अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हमारा कुछ अर्ज़ मारूफ़ से क़ब्ल अपनी आका व मौला हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदे दरूद पेश करें और बाआवाज़ बढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, दरूद पाक की बेपनाह फजीलतें आई हैं। आया है कि मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु तआला अलैहि अशरा, कि जो अल्लाह के रसूल पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और 10 गुनाह माफ़ फरमाता है और 10 दर्जात उसके बुलंद फरमाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स मुझ पर 1000 मर्तबा दरूद पढ़ेगा रोजाना, मैं मैदान महशर में उससे मुसाफा करूंगा। तो लिहाजा दरूद पाक की कसरत की। देखिए, आपने तकरीर हज़रत अल्लामा अमीनुल कादरी साहब से भी किया, हज़रत अल्लामा शाकिर नूरी साहब से भी सुना। बस कुछ बातें मैं भी बता दूं, क्योंकि उलमा की मौजूदगी में 2-4 बातें मैं आपको बता दूं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। देखिए, दरूद पाक ये एक ऐसी इबादत है, उलमा बयान फरमाते हैं कि नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात ये ऐसी इबादत है कि अगर इसको दिखावे के लिए पढ़ा जाएगा तो ऐसी इबादतें मुंह पर मार दी जाएंगी। मगर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इरशाद फरमाते हैं कि अगर दरूद पाक को दिखावे की गर्ज से भी पढ़ा जाएगा, अल्लाह उसका अजर अता फरमाएगा। लिहाजा दरूद पाक की कसरत कीजिए। और एक चीज मैं और बताऊं कि हम लोगों के पास कोई ऐसा अमल नहीं है कि जो उस नबी की बारगाह में पहचान का जरिया बने। कोई अमल है? नमाज से हम लोग गाफिल हैं, जो है रोज़ा, हज व ज़कात सब तो हम लोग करते नहीं हैं। बस हम लोग करते क्या हैं कि जब कोई जलसा जुलूस होता है तो उसमें हम सब पक्के मुसलमान बन जाते हैं, है ना? बाकी उसके अलावा आप अपनी जिंदगी को देखिए, अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि मेरा किरदार कैसा है, मेरा अमल कैसा है। वरना अगर मेरा अमल अच्छा हो तो आज भी वो दौर आ सकता है, देखने वाला हमको देखेगा तो कहेगा कि मुसलमान है, गुनाहों से अगर गुनाह करता होगा तो साइड में हो जाएगा कि मुसलमान जा रहा है। ये हमें अपने अंदर ऐसी चीजें पैदा करनी चाहिए। तो लिहाजा उस नबी की बारगाह में हमें अपने पहचान का जरिया बनाने का तरीका क्या है कि कसरत से नबी पर दरूद पढ़ें। जब नबी पर दरूद पढ़ेंगे तो ये फरिश्ते इस दरूद को उस नबी की बारगाह में पेश करते हैं। लिहाजा दरूद पाक की कसरत किया। मैंने आयत मुक़द्दसा की तिलावत की कि मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो,
اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو. یہی نا. مگر ہمارا کیا حال ہے؟ جو چیزیں رسول اللہ نے ہم کو منع کی ہیں ہم ان چیزوں کو زیادہ پکڑتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ شراب نوشی میں زیادہ ملوث رہتے ہیں، جوئے خانے میں. یہ کلکتہ کی سرزمین یہاں تو کم ہے، مٹیا بروج کے علاقے میں آپ جائیے، ہر گلی کے نکڑ پر جو ہے ایک کیرم بورڈ لگا رہتا ہے اور پوری رات اس میں زندگی گزارتا ہے آدمی اور صبح نماز فجر کے وقت جا کے سو جاتا ہے. تو رات بھر گناہ کرتا ہے. گناہ سے بچیے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریے گا تو زندگی کامیاب و کامران ہوگی. میں بتاؤں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو فرعون کی بیوی آسیہ ایمان لے آئی. حضرت آسیہ ایمان لے آئی. فرعون کو پتا چلا کہ میری بیوی حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی تو حضرت آسیہ کو سزا دینا شروع ہو گیا. لوگوں نے جو ہے فرعون نے 4 میخیں گڑوا کر کے حضرت آسیہ کے ہاتھوں پیروں کو جو دھوپ میں جو ہے تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا کر کے ہاتھوں پیروں کو بدھوا دیا تھا کہ جب آسیہ کے اوپر دھوپ پڑے گی، جب دھوپ کی شدت ہوگی، جب ان کے اوپر دھوپ کی تپش پڑے گی تو ان کے جسم میں جب جو ہے تکلیف پہنچے گی یہ ایمان سے پھر جائیں گی. مگر حضرت آسیہ کا ایمان ہے کہ آپ ہلنے کا نام نہیں لے رہی ہیں. فرعون نے دیکھا کہ یہ میری بیوی تو ہل نہیں رہی ہے، ایمان سے حضرت موسیٰ کے ایمان سے پھر نہیں رہی ہے، یہ حضرت موسیٰ کے ایمان پر قائم ہے، اب کیا کرے؟ وہ تو بڑا پریشان ہے. اس نے اپنے جو ہے حواریوں سے کہا، اپنے جو ہے لواحقین سے کہا، اپنے وزراء سے کہا کہ ایک پتھر لاؤ اور اس پتھر کو آسیہ کے سر کی طرف رکھو، اور اگر آسیہ جو ہے یہ اپنے دین سے پھر جاتی ہے، موسیٰ کے دین سے پھر جاتی ہے تو جو ہے بس جو ہے جس طریقے سے بدستور میری بیوی تھی برقرار رہے گی. اگر یہ جو ہے پھرتی نہیں ہے تو یہ پتھر اس کے اوپر گرا دینا. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہماری بہن بیٹیاں، ہمارے بھائی مرتد ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں جو ہے ایمان کا جذبہ نہیں ہے، ہم نے دین کو پڑھا نہیں ہے، ہم نے دنیا کے لوگوں کو پڑھا ہے، ہم نے دنیا کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، ہم نے دنیا کے لوگوں کی زندگی کے ساتھ اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہے. میں بتاؤں یہ دنیا کے جتنے آئیڈیل ہیں، یہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں، یہ کوئی کام نہیں آئے گا. اگر کام آئے گا تو مصطفیٰ کی ذات کام آنے والی. میں بتاؤں یہ جن کا ہم لوگ عرس کر رہے ہیں، جن کے نام سے جلسہ کر رہے ہیں، غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ ہیں، عطائے رسول ہیں. اللہ کے رسول نے ہندوستان بھیجا تھا کہ معین الدین تم ہندوستان جاؤ. وہ غریب نواز جن کو دیکھنے کے بعد 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر توبہ کیا تھا. غریب ہے نا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ 90 لاکھ لوگوں نے غریب نواز کے ہاتھوں پہ توبہ کیا تھا. مگر وہ غریب نواز کے ہاتھوں پر توبہ کیوں کیا تھا؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی شریعت کو اپنے ہاتھ مضبوط ہاتھوں سے پکڑا تھا اور رسول اللہ کی محبت کو دل میں بسائے ہوئے تھے. وہ جانتے ہیں اگر میرا ایمان آج بھی مضبوط ہوگا، آج بھی کوئی ہم کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے، آج بھی ہم کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے نا. مگر شرط یہ ہے کہ ایمان کو مضبوط کیجیے. تو حضرت آسیہ نے جب دیکھا کہ جو ہے اب تو فرعون میرے اوپر پتھر گروا دے گا تو حضرت آسیہ کی دعا سنیے. حضرت آسیہ کہتی ہے پروردگار دنیا ہی میں مجھ کو جو ہے اے اللہ مجھے جنت میں میرا ایک گھر تعمیر. اور مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ کے پتھر گرنے سے پہلے حضرت آسیہ نے اپنے محل کو جنت میں دیکھ لیا تھا. اور مفسرین بیان فرماتے ہیں
کہ جو ہے حضرت آسیہ کی روح اس پتھر کے گرنے سے پہلے نکل جائے. یہ حضرت آسیہ کا ایمان تھا. ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو دیکھیے، میں بتاؤں ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں کی بات بتا رہے ہیں. ہم لوگوں میں ہوتا کیا ہے کہ جب بچہ کچھ بڑا ہوتا ہے تو ہم لوگ ABCD سکھاتے ہیں، اماں ابا سکھاتے ہیں. اس کو بعد اسکول میں جب بھیجتے ہیں تو کوشش یہ رہتی ہے کہ بچہ کتنا تیز انگلش بولے. یہ رہتا ہے نا. مگر ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، دنیاوی چیز جو ہے تعلیم دیجئے، مگر اس سے پہلے بچے کے دل میں جو ہے اللہ کے رسول کی محبت کو ڈالیں. قرآن کریم کی تلاوت اس کو سکھائیے، دین سکھائیے کہ دین ہے کیا، یہ ہے کیا چیز. میں بتاؤں، حضرت ام سلیم ایک صحابیہ ہیں، حضرت انس کی والدہ. ان کا شوہر مالک بن نضر تھا. وہ ملک شام تجارت کے غرض سے گیا تو اس کا جو ہے ایک دشمن تھا جس نے اس کو قتل کر دیا. حضرت ام سلیم بیوہ ہو جاتی ہے، مگر ام سلیم نے اپنے بیٹے انس کی پرورش کے لیے دوسری شادی نہیں کیا اور رسول اللہ کی صحبت میں اس کو رکھا تھا کہ یہ میرا بیٹا نبی کریم کی خدمت میں رہے گا. اور انہوں نے بڑی اللہ کے رسول کی خدمت کی. اور اس کے بعد حضرت ام سلیم سے جو ہے ابو طلحہ جو بعد میں ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے جو ہے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. میں اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ میرے بچے جو ہے نا، جو غیر مسلم لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی طرف بہت تیزی سے مائل ہو جاتے ہیں. اور آج کل فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ چلتا ہے، اس کے ذریعے ایسا فدا ہو جاتے ہیں کہ بس لگتا ہے کہ ساری زندگی اسی کے اوپر قربان کر دیں گے. ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا. ماں باپ، میں ایک چیز بتاؤں، ابھی ہم لوگ آ رہے تھے تو ماشاءاللہ جو ہے لوگ اتنا ہاتھ پیر میں بتاؤں جتنا ہم لوگوں کا چومتے ہیں، اگر اس سے تھوڑا سا اپنے ماں باپ کا چوم لو تو جنت مل جائے گی. پیر کا ہاتھ پیر چومنے کے لیے تیار رہتا ہے. لگتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو پیر کے اوپر پوری جان قربان کر دے گا، مگر ماں کے جو ہے ایسا کتے کے طریقے سے ڈانٹتا ہے. میں بتاؤں، بہار میں ایک جگہ ہے چھپرا، اور چھپرا کے پاس ایک جگہ سہاجت پور ہے. وہاں میرے مرید ہیں کچھ، تو اس میں 2 بوڑھے باپ ہیں. ان کا ایک ہی بیٹا ہے جو انجینئر ہے. ماں باپ کیا کرتے ہیں، جب بیٹا بڑا ہوتا ہے نا، پڑھاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں اسی لیے کہ بڑھاپے کی میری لاٹھی بنے گا. مگر آج کل اولادیں اتنی ناکارہ ہو گئی ہیں، وہ سوچتی ہیں ماں باپ نے پیدا کر کے پڑھا لکھا کے بڑا کر دیا، اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی. سن، پوری زندگی تو اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے، پوری زندگی اپنے ماں کے پیر کو دھوتا رہے، دھو کے پیے گا، اپنے ماں کے دودھ کا قرض ادا نہیں کر سکتا ہے. تو جانتے ہیں کہ اس میں ہوا کیا کہ جب بیٹا انجینئر ہو گیا اس کے بعد خدمت کرتا رہا، مگر جب شادی ہو گئی تو جانے وہ کیا ہو گیا، وہ اپنے بیوی کا مرید ہو گیا اور اپنے ماں باپ کو، یعنی بتا رہا ہوں حافظ صاحب، ان ماں باپ کے بیچاروں کی ہڈیاں دکھائی دیتی ہیں، اتنی کمزور ہیں. مگر وہ بیٹا اپنے بیوی کو لے کر کے چلا گیا اور اپنے والدین سے کہا کہ ہم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. تو یہ ہم لوگ جو ہے پیروں کے ہاتھ پیر چومتے ہیں، یا جو کوئی بھی بڑی ہو شخصیت ہو، بہرحال ہر جو ہے بڑی شخصیت لائق تعظیم ہو، اس کا ادب و احترام کیجئے، مگر اس سے پہلے اپنے ماں باپ کا ہاتھ اور پیر چوم. جب ان کا ہاتھ پیر چومے گا تو تیرے پیر کا ہاتھ بھی چومنا کام آئے گا، ورنہ خالی پیر کا ہاتھ چومے گا اور سوچے گا کامیاب ہے، تو نہیں، یہ سب نہیں. تو حضرت ام سلیم کے پاس جو ہے ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا. جب ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ، تم میرے مالدار شخص ہو اور میں سمجھتی تھی کہ تم بڑے قابل آدمی ہوگے، مگر تم تو جو ہے بہت بیوقوف آدمی. اس لیے کہ جس ہاتھ سے تم اپنے درخت کو لگاتے ہو
उसी को बड़ा करते हो, उसके बाद उसको तराशते हो और तराश के उसी की परस्तिश करते हो, उसी की पूजा करते हो। अबू तलहा, मैं समझती थी तुम बहुत होशियार होगे, मगर तुम तो बहुत बेवकूफ आदमी हो। तुम अपने हाथों से उसी को तैयार करते हो, उसी को उगाते हो, उसके बाद उसको पुतला बना करके उसकी इबादत करते हो। सुनो अबू तलहा, अगर इबादत करना है तो उस रब्बे कायनात की इबादत किया करो, किसी के आगे सर नहीं झुकाना, सिर्फ उस परवरदिगार के आगे सर झुकाना चाहिए। और कहती क्या है अबू तलहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मुझको निकाह का पैगाम भेज दिया? यह हजरत उम्मे सुलैम कह रही है। कौन है हजरत उम्मे सुलैम? सहाबिया हैं। वो कहती हैं कि अबू तलहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? तुमको मालूम नहीं कि मैं एक मुसलमान खातिम हूं और तुम एक काफिर हो, और एक मुसलमान का किसी काफिर से निकाह नहीं हो सकता है, लिहाजा सोचना भी नहीं जब तक तुम ईमान नहीं लाते हो कि तुमसे मेरा निकाह हो जाएगा। हजरत उम्मे सुलैम ने जो है, जब ये जो है उनको नसीहत की है, तो उस नसीहत का असर ये होता है कि अबू तलहा कुछ दिन बाद ईमान ले आते हैं। जब ईमान ले आए हैं तो हजरत उम्मे सुलैम ने उनसे कहा, अबू तलहा, अब पैगाम भिजवाती हजरत उम्मे सुलैम कि अबू तलहा, मैंने सुना है कि तुम ईमान ले आए हो, अल्लाह के रसूल के हाथों पे तुमने तौबा कर लिया है, और अगर अब तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो तो अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, और अगर तुम मुझसे निकाह करोगे तो मेरे निकाह की कोई महर नहीं होगी, तुम्हारा ईमान लाना ही ये मेरे निकाह की महर हो जाएगी। लिहाजा आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए, बताइए कि दीन क्या है, रसूलुल्लाह की शरीयत क्या है। ये जितने जो है, ये हम लोग जो करते हैं ना, ये हम लोग जो है दूसरों को देख करके करते हैं, दूसरों को देखिए नहीं। आया है मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबहत अख्तियार करता है वो उसी में से होता है। आज हमारा अपने गिरेबान में झांक के देखिए, हमारा किरदार कैसा है। हम लोगों को देख करके हम जो है औरतों के तरीके से बालियां पहनने के तैयार हो जाते हैं, हम कानों में पहनने के तैयार हो जा रहे हैं, हाथों में चूड़ियां पहनने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, हाथों में कड़े पहनते। आपको मालूम नहीं कि मुझसे जो है मर्द के लिए सिर्फ चांदी की एक मिकदार की गई है, उसके मुताबिक एक अंगूठी पहनना जायज है, और उसके अलावा चाहे सोने का चैन हो या चांदी का चैन हो, सब मर्द के लिए हराम है। बाज लोग कहते हैं कि हम गरीब नवाज क्या गए, वहां से ये कड़ा लेकर गए हैं। बताओ, गरीब नवाज ने अगर कहा हो कि मेरे यहाँ का कड़ा पहनोगे तो तुम्हारे लिए जायज हो जाएगा? बताओ, गरीब नवाज ने कहा है? गरीब नवाज की तालीमात ये रही है कि अल्लाह के रसूल की जो शरीयत है उस पर अमल करोगे और मेरी बारगाह में आओगे तो तुम्हारा मेरी बारगाह में आना कबूल हो जाएगा। मगर शर्त ये है कि अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पर हम लोग चले। और दूसरी चीज क्या है कि हमें नमाजों की पाबंदी करना चाहिए। देखिए, जलसे जुलूस पूरी रात होते हैं, और जलसों का मकसद उस वक्त कामयाब होगा जब हम यहाँ से जाएंगे और नमाज फजर वक्त पर पढ़ेंगे, पांचों वक्त की नमाज पढ़ेंगे, तब ये जलसे में बैठना हमारा काबिल कबूल होगा, इसका सवाब मिलेगा। और अगर हम जलसों में जा कर के नमाज नहीं पढ़ते हैं, आए यहाँ से गए फिर अपने तरीके पर बरकरार रहे, उसका कोई मतलब नहीं होता है। लिहाजा आप इस अहद के यहाँ से अहद करके उठिए कि हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, हम जो है गुनाहों से बचेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया था, जब अल्लाह के रसूल ने ऐलान नबूवत फरमाया है तो अबू तालिब जब तक जिंदा थे तो उन्होंने उनकी जो है देखभाल करती थी। बहरहाल उस वक्त कुफ्फार ने कहा कि अबू लहब वगैरह ने कहा कि अबू तालिब अपने भतीजे को समझाओ कि मेरे माबूद को बुरा ना कहें। तो अबू तालिब ने अल्लाह के रसूल को बुलाया और कहा कि ये लोग कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? कि हमारे माबूदों को बुरा ना कहें। अल्लाह के रसूल ने अपने चचा अबू तालिब से कहा था कि ए चचा जान, सुन लें, अगर ये मेरे एक हाथ में चांद ला करके रख दें और एक हाथ में सूरज ला करके रख दें और कह दें कि मैं जो तबलीग कर रहा हूं उससे बाज आ जाऊंगा, जब तक मैं रहूंगा मैं अपनी तबलीग से बाज नहीं आ सकता। उसके बाद हुआ क्या?
ان جو ہے ان دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عام الفیل جس کو کہتے ہیں، جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا، ابو طالب کا جو ہے انتقال ہوا، اس کے بعد ابو لہب مکے کا سردار بن گیا۔ اور جب مکے کا سردار بنا تو جانیے کہ جب سردار جو کہے گا تو سب اس کی مانیں گے۔ ابو لہب نے کہا کہ تم لوگ جو چاہو کرو، میں تم کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اب بھائی جب سردار ہی نے چھوٹ دیا تو سب کا من بڑھ جاتا ہے، جیسے آج کے حالات میں دیکھ لیجیے، ہے نا؟ تو من تو بڑھ جائے گا بھائی، دماغ بڑھ جائے گا کہ اب جب میرے ساتھ جو ہے میرا سردار میرے ساتھ ہے اور مجھ کو چھوٹ دے دیا تو جو چاہے کریں۔ تو اللہ کے رسول طائف کی طرف تشریف لے گئے، طائف میں گئے ہیں۔ طائف میں آپ نے جو ہے وہاں کے جو ہے سرداروں سے کہا کہ مجھ کو پناہ دے دو۔ تو اس میں بعض نے کہا کہ ہم آپ کو پناہ نہیں دیں گے، بعض نے کہا کہ اگر ہم آپ کو نبی مان لیں نہ نکلے، بعض نے کہا کہ اگر نبی رہے اور ہم نے نہ مانا لہٰذا ہم نیوٹرل رہیں گے، بعض نے یہ کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہونے لگے تو طائف کے اوباش لوڈوں نے اللہ کے رسول پر پتھر مارے تھے۔ سنیے، ہم لوگ جو اپنی زندگیوں کو جو ہے نا اس طریقے سے گزار رہے ہیں، اللہ کے رسول کی حالات زندگی کو پڑھیے کہ انہوں نے جو ہے امت مسلمہ کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں۔ اللہ کے رسول جب اس دنیا میں تشریف لائے تب بھی آپ نے فرمایا رب حبلی امتی، اور جب قبر میں لٹالا گیا ہے آپ کے لوگوں نے کان لگایا، اس وقت بھی آپ کے لبھائے مبارک سے یہی آ رہے تھے رب حبلی امتی۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول کو اپنی امت سے اتنی محبت تھی، جب واپس آ رہے ہیں اور طائف کے اوباش لوڈے آپ پر پتھر مار رہے ہیں، اللہ کے رسول ایک مقام پر آپ کو اتنا جو ہے تکلیف ہوئی کہ آپ بیٹھ جاتے ہیں، وہاں کے اوباش لوڈے آپ کے جو ہے کندھوں میں ہاتھ لگا کے اٹھا دیتے ہیں، چلیے یہاں کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ اس وقت حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر آپ کہہ دے تو میں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان ان کو کچل دوں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی کی رحمت دیکھیے، کہتے کیا ہیں، اے جبریل میں دیکھ رہا ہوں ان کی آنے والے نسلیں جو ہے دین پر ہوں گی اور یہاں سے دین قائم ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے جو ہے بد دعا نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول جب وہاں سے واپس آئے ہیں، آنے کے بعد آپ جو ہے حدود مکہ کے قریب ہیں، آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کو بھیجا، حضرت زید کو بھیجتے ہیں اور بھیجنے کے بعد آپ نے کہا کہ جاؤ کہو مجھ کو جو ہے متیم بن عدی سے کہ مجھ کو امان دے دے۔ وہ جاتے ہیں اور کہتا ہے متیم بن عدی کہ میں نے امان دیا۔ اللہ کے رسول کے پاس حضرت زید آئے ہیں، بڑے خوشی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متیم بن عدی نے آپ کو امان دے دیا ہے، آپ چلیں۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ ایسے نہیں جاؤں گا، اس سے کہو آ کر کے مجھ کو لے کر کے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ اگر میں مکے میں داخل ہوں تو وہ کہہ دے کہ نہیں کہا میں نے امان نہیں دیا ہے۔ اس کے بعد متیم بن عدی آیا ہے اور آنے کے بعد اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ آتا ہے اور لے کر کے اللہ کے رسول کو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے اے لوگوں سنو، میں نے محمد ابن عبداللہ کو امان دیا ہے، میں نے محمد ابن عبداللہ کو امان دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کی جب جنگ بدر ہوئی ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے نا کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے تو ہم احسان فراموش ہو جاتے ہیں، یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ جب جنگ بدر ہوئی ہے اور جب کفار قید ہو کر کے آئے ہیں تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر متیم بن عدی زندہ ہوتا، حالانکہ حالت کفر میں مرا ہے، کہتے ہیں کہ اگر متیم بن عدی زندہ ہوتا اور اگر ان کی سفارش کر دیتا میں سب کو معاف کر دیتا۔ تو جا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ وہ غیر کی بات تھی، یہاں تو اگر ہمارا مسلمان بھائی ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ احسان نہیں کرتے ہیں، موقع پڑنے پہ اس کے ساتھ دغا کر دیا کرتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی شریعت پر اپنی زندگی کو گزاریے، یقیناً دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ یہ غریب نواز کی محفل ہے، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟
بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء نے جو ہے آپ کے مقام کے بارے میں جو مقام ہے وہاں تک نہیں رسائی پہنچی ہے. آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی کی خدمت کیا تھا، اور اس خدمت کا صلہ یہ تھا کہ آپ حج بیت اللہ میں گئے ہیں. وہاں پر بھی جو ہے آپ کو جو ہے وہاں پر بھی جب آپ نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کہا ہے کہ پروردگار معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تو شرف قبولیت وہاں بھی ملی ہے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب گئے ہیں وہاں بھی سلام کا جواب ملتا ہے. وہ غریب نواز، مگر سنیے، وہ غریب نواز اپنی والدہ کی خدمت کرتے ہیں. ایک دن آپ بڑے خوش آ رہے ہیں، آتے ہیں، اور آنے کے بعد آپ آئے ہیں اور آنے کے بعد اپنی والدہ سے کہتے امی جان آج بہت سے لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کیا ہے، آج لوگ میرے ہاتھوں پر بہت سے جو ہے مرید ہوئے ہیں، جو ہے کفر سے توبہ کر لیا ہے. آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ بیٹا معین الدین یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے. آپ فرماتے ہیں کہ امی جان سب کچھ میں نے کیا، میں نے تبلیغ کیا، میں جو ہے دن بھر سفر کرتا رہا. آپ فرماتی ہیں کہ میرا کمال ہے. آپ فرماتی ہیں کہ بیٹا معین الدین جب تو چھوٹا تھا، جب پیدا ہوا ہے، اور اس کے بعد جب میں تجھ کو دودھ پلاتی تھی تو باوضو ہو کے پلاتی تھی، اور باوضو ہو کے پلانے کے بعد میں جب تجھ کو دودھ پلاتی تھی تو دعا کرتی تھی کہ پروردگار میرے دودھ کے ہر کفر تھا جو میرے دل میں نظر آ رہا تھا. جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے یہ تم پر دل گیا. لہذا ہم اپنے بزرگوں کی زندگی کو، حالات زندگی کو پڑھیں. میں ایک چیز